बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का वीलॉग पिछले वीलॉग्स का तसलसल है। पिछले वीलॉग्स में मैंने आपसे बात की माशरे में होने वाले सोशल क्राइम के हवाले से। सोशल क्राइम जिनमें मंशियात और जुआ दो सर फहरिस्त बुराइयां हैं। इस हवाले से पेश आने वाले को दो ऐसे वाक़यात आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत ही शर्म आती है और बहुत तकलीफ दे वाक़यात हैं। उससे पहले मैं आपको मंशियात और जुए जैसे मकरू धंधे के बारे में बताऊं कि ये ऐसा कारोबार है जो पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं चल सकता। पुलिस की ज़बान में इसे पेड क्राइम कहते हैं। दोस्तों, मंशियात और जुए का कारोबार करने वाले जब तक पुलिस के साथ अपनी सेटिंग ना कर लें, वो मुस्तकिल तौर पर इस कारोबार को जारी नहीं रख सकते। अगर पुलिस के साथ उनके मामला सेट ना हों, पुलिस को वो मंथली ना दें, तो चंद दिनों में ही पुलिस उन तक पहुंच जाती है और पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लेती है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त महकमा पुलिस में जो रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम उमर विरक है। ये वो पुलिस अफसर हैं जिनकी ज़्यादातर नौकरी लाहौर शहर में ही रही है। ये पुलिस अफसर एक दौर में लाहौर नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का वन मैन शो था। पंजाब पुलिस को इस अफसर पर बड़ा फ़ख्र था। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अपनी सर्विस के दौरान उनकी कामयाबियां चोर, डाकू, दहशतगर्द, मंशियात फरोश, जुआ करवाने वाले, बदमाश सब उसके नाम से कांपते थे। और उसकी पोस्टिंग लाहौर शहर में होती थी, तो ये तमाम तर ऐसे लोग जो ऐसी बुराइयों में मुलव्वस थे, वो लाहौर शहर छोड़ के भाग जाते थे। उनके दौर में लाहौर शहर दहशतगर्दों के टारगेट पर था। बहुत सारे दहशतगर्दों को उन्होंने लाहौर से, लाहौर के बाहर से भी गिरफ्तार किया। एक दफ़ा बैठे हम गपशप कर रहे थे, वो बहुत अफसुर्दा भी थे और उन्होंने मेरे साथ एक बात की। कहने लगे, यार सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द हैं जो यहाँ लाहौर शहर में आकर रह रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में छुप कर अपनी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देते हैं और हम सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि करोड़ों की आबादी लाहौर शहर में है, क्या यार हम इन करोड़ों की आबादी में से चंद हज़ार शहरी ये फैसला नहीं कर सकते कि हमने इन दहशत गर्दों का कला कमा करना है, हमने इनको इनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देना। अगर चंद हज़ार लोग भी इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और ये फ़ैसला कर लें कि हमने इनसे जंग लड़नी है, तो उनका कहना था कि हमारी भी ज़रूरत ना पड़े, ये दहशतगर्द कब के कानून की गिरफ्त में आ चुके हों। ये बात करने का मकसद ये था कि माशरे में इस वक्त जो बुराइयां मंशियात की और जुआ की चल रही हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर हम उठ खड़े हों, बतौर शहरी, बतौर एक बेहतरीन इंसान कह लें, फ़ैसला कर लें कि इनके ख़िलाफ़ हमने उठ खड़े होना है और इसको अपने माशरे से ख़त्म करना है। उमर विरक के हवाले से की जाने वाली गुफ्तगू का मकसद ये है कि इस मकरू धंधे में मुलव्वस मंशियात फरोश और जुआरियों की तादाद बहुत मखसूस है। यकीन करें, हम इनके मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में हैं। इनसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम बतौर शहरी ये फ़ैसला कर लें कि सोशल क्राइम में मुलव्वस इन अफराद को हमने अपनी गली, मोहल्लों या शहर से बाहर निकालना है या इनको सलाखों के पीछे धकेलना है, तो कोई मसला नहीं है। बहुत मुख्तसर से टाइम में हम इनका कला कमा कर सकते हैं। बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी, इन नासूरों के ख़िलाफ़ काम करने वाले महकमों के अच्छे पुलिस अफसरान के साथ हमें ताउन करना चाहिए, उनकी मदद करें हम, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, नौजवान नस्ल, ख़ासकर घरेलू ख़वातीन जिनमें इन बुराइयों का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उनका मुस्तकबिल बेहतर और महफूज बना सकें। दोस्तों, जुए के हवाले से मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया कि जुआरी जब पैसे हारता है तो उसको कुछ समझ नहीं लगती कि उसने वो पैसे कहाँ से ला कर देने हैं। उसके लिए वो अपने घर की कोई भी चीज़ बेच देता है, कोई भी गलत काम करने को तैयार होता है। यहाँ तक कि माजी में इस किस्म के
واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ جواریوں نے اپنے گھر کی خواتین تک کو جوئے میں ہار دیا ہے، ان کو فروخت کر دیا ہے۔ ایسی ہی ایک تازہ مثال سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ عارف والا کے علاقے میں ایک شخص جس کو جوئے کی لت ہے، روزانہ وہ جوا کھیلتا ہے، اور اس جوئے کی لت میں آخر ہوا کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو جواریوں کے آگے ہار دیا۔ اس کی بیوی غلام فاطمہ، اس نے اپنا نام بتایا ہے۔ اس نے جا کے اپنے والد سے، بھائیوں سے اور دیگر رشتہ داروں سے سارا معاملہ ڈسکس کیا، انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کے خاوند اور وہ جواری جن کے پاس وہ اپنی بیوی کو ہارا تھا، ان کے خلاف FIR درج کروائی، انہیں گرفتار کروایا، جبکہ غلام فاطمہ نے آن ریکارڈ کیمرے کے سامنے آ کے اس چیز کا اقرار بھی کیا اور ان پر الزام بھی لگایا کہ میرے خاوند نے مجھے جوئے میں ہارا ہے، اور جوئے میں ہارنے کے بعد اس نے ان جواریوں کے ساتھ اپنی نگرانی میں میرے ساتھ زبردستی زیادتی کروائی۔ دوستو، ان کے خلاف FIR تو درج ہو گئی۔ پولیس نے FIR غلام فاطمہ کے والد کی رپورٹ پر درج کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا، FIR درج کر لی ہے، ابھی تفتیش جاری ہے۔ FIR کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو FIR میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ غلام فاطمہ کے خاوند نے جواریوں کے آگے اپنی بیوی کو ہار دیا ہے۔ یہ FIR سے ہٹ کے الزام ہے جو غلام فاطمہ اپنے خاوند پر لگا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کہاں تک سچائی ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ غلام فاطمہ نے ایک الزام اور بھی لگایا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے جوئے کی لت پوری کرنے کے لیے میرا خاوند پچھلے کافی عرصے سے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بدکاری کا مکروہ دھندا شروع کروں اور اس کو پیسے کما کے لا کے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک دوسرا واقعہ اور جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ مانگا منڈی کا واقعہ ہے۔ اس کا بھی میں نے مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں کیا تھا۔ مانگا منڈی کی ایک خاتون فاخرہ بی بی، اس کے بارے میں پولیس نے بتایا ہے کہ یہ منشیات کا دھندا کرتی ہے اور خود بھی آئس کے نشے میں مبتلا ہے۔ آئس کا نشہ یہ کرتی ہے خاتون۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران انہوں نے فاخرہ بی بی کو گرفتار کیا، اس کے پاس سے آئس اور دیگر منشیات برآمد کی، اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ پولیس جب اس کو تھانے لے کر گئی، اس کے خلاف 9C جو منشیات ایکٹ کی دفعہ ہے وہ اس کے خلاف درج کیا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فاخرہ بی بی کا موبائل فون جو پولیس نے قبضے میں لیا ہے، پولیس نے فاخرہ بی بی سے اس کا پاسورڈ لے کے اس کو ان لاک کیا۔ ان لاک کر کے پولیس نے جب اس کی گیلری چیک کی تو گیلری میں سے ان کو کافی ویڈیو ملی۔ ان میں سے ایک ویڈیو ایسی تھی کہ جس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کن الفاظ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا ذکر کروں۔ خیر، وہ ایک ویڈیو ایک 8 سال کے بچے کی تھی جس کے ساتھ فاخرہ بی بی انتہائی غیر اخلاقی اور نازیبا حرکات میں مصروف تھی۔ پولیس والوں کو دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے فاخرہ بی بی سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو پتہ لگا کہ یہ اس کا ایک محلے دار بچہ ہے، تو اس کے ساتھ اس نے یہ نازیبا ویڈیو بنائی ہے۔ پولیس کیا کرتی ہے کہ اس بچے کے گھر آتی ہے، محلے داروں سے پوچھتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ ایک شوکت نام کا بھٹا مزدور ہے جس کا وہ 8 سال کا بچہ ہے۔ اس 8 سال کے بچے کو پولیس نے بلایا اور اس سے سارے معاملے کی حقیقت پوچھی، تو اس نے کیا بیان کیا۔ بچے کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ فاخرہ بی بی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ مجھے دکان سے ایک بوتل لے آؤ۔ اس نے بوتل منگوائی۔ وہ بوتل لے کر اس کے پاس آیا تو فاخرہ بی بی اس بچے کو لے کے اندر چلی گئی۔ وہ بچے نے بتایا کہ فاخرہ بی بی نے مجھے بوتل بھی پلائی اور پھر اس نے مجھے ایک اور چیز پلائی جس کا بعد میں پتہ لگا کہ وہ آئس ہے اور وہ آئس کا نشہ ہے۔ جب اس نے مجھے آئس پلائی
تو بچہ کہتا ہے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ اب اسی دوران فاخرہ بی بی نے اس بچے کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی حرکات شروع کر دی۔ اس بچے کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو منع بھی کیا اور تھوڑا سی مزاحمت بھی کی، تو فاخرہ بی بی نے پسٹل نکال کر میری کان پٹی پر رکھ دی اور گن پوائنٹ پر میرے ساتھ وہ غیر اخلاقی فعل کرتی رہی۔ اس بچے نے یہ کہا کہ مجھے فاخرہ بی بی نے دھمکایا کہ اگر میں نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا یا کسی سے ذکر کیا، اپنے گھر والوں کو بتایا، تو وہ اس بچے کو جان سے مار دے گی۔ اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں میرے ساتھ وہ یہ غیر اخلاقی حرکتیں، غیر اخلاقی فعل سر انجام دے رہی ہے۔ خیر، پولیس نے اب فاخرہ بی بی کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے فاخرہ بی بی کے خلاف 2 ایف آئی آر درج کی ہیں، ایک منشیات کی اور ایک اس بچے کے ساتھ جو ایک غیر اخلاقی فعل سر انجام دیا گیا اس کا۔ پولیس نے فاخرہ بی بی کو منشیات کے مقدمے میں جیل بھجوا دیا، جبکہ پولیس کا ایک ہومیو جینڈر سیل بنا ہے، وہ اس قسم کے واقعات کی تفتیش کرتے ہیں۔ خاتون پولیس افسر اس تفتیش کو دیکھتی ہیں۔ میری انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی مقصود احمد ہیں، محمد مقصود صاحب، ان سے بات بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مقدمے میں اس کو گرفتار کر کے برآمدگی کر کے جیل بھجوا دیا تھا جوڈیشل پر۔ اب دوسرا مقدمہ اس کی تفتیش کوئی خاتون افسر ہیں فرزانہ، وہ کر رہی ہیں اور وہی اس کو جیل سے ریمانڈ پر لے کے آئی ہیں۔ باقی ان کے پاس ایویڈنس ویڈیو کی صورت میں بھی ہے، بچے کا بیان بھی ہے، تو قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی وہ ان کے خلاف کی جائے گی۔ میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ سے کہتا ہوں کہ خدارہ ایسے پولیس افسران، ایسے ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشنز اور جو دیگر افسران اس قسم کے پیڈ کرائمز جن میں منشیات، جوا اور قہوہ خانے ہیں، ان کی لسٹیں مرتب کی جائیں۔ ایسے پولیس افسران جو یہ مکروہ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے، انہیں فیلڈ سے اٹھا کر دفتروں میں بٹھائیں، کھڈے لان لگائیں انہیں، اور ایسے پولیس افسران فیلڈ میں بھیجیں جو کرائم فائٹر ہوں، جو ان کے خلاف کارروائیاں کریں اور اس مکروہ کاروبار میں ملوث افراد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں۔ اس سے پولیس کا امیج بھی بہتر ہوگا اور شہریوں میں پولیس کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔